سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو چھوٹا لگتا ہے مگر قیامت کے دن پہاڑوں جیسے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ جواب ہے سچے دل سے توبہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور گناہ معاف کرنے والا ہے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے کو نقصان پہنچائے تو کیا انجام ہوگا؟ جواب ہے جس نے اپنے ہمسائے کو تکلیف دی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جن کا ذکر قرآن میں 130 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے مگر دل میں تکبر رکھتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ جواب ہے ایسی نماز صرف جسم کی حرکت ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں۔ سوال ہے جنت میں جانے والا سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بغیر جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ سوال ہے اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا تو اس کا ایمان کیسا ہے؟ جواب ہے کمزور، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سوال ہے دنیا کا سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ سوال ہے اگر کوئی شخص والدین کی نافرمانی کرے تو کیا انجام ہوگا؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ سوال ہے قرآن کریم میں سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، جسے آیت دین کہا جاتا ہے۔ سوال ہے اگر کوئی شخص رشوت لیتا ہے تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ سوال ہے اگر کوئی اپنے پڑوسی کو بھوکا دیکھ کر خود پیٹ بھرے تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے وہ مومن نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھرے اور پڑوسی بھوکا رہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کتنے نبیوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ جواب ہے 25 انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ جواب ہے نماز کا، اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ سوال ہے اگر کوئی شخص وعدہ کر کے توڑ دے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں وعدہ خلافی ہو وہ منافق ہے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ سونا پیدا کرنے والا ملک کون سا ہے؟ جواب ہے چین، جو ہر سال دنیا میں سب سے زیادہ سونا پیدا کرتا ہے۔ سوال ہے اگر کوئی شخص حرام کمائی کھاتا ہے تو اس کی دعا کا کیا حال ہوتا ہے؟ جواب ہے ایسی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی، اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ خوشبو کون سی تھی؟ جواب ہے عود اور کستوری کی خوشبو، جو آپ اکثر استعمال فرمایا کرتے تھے۔
سوال ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے مسجد الحرام، سب سے مقدس اور وسیع مسجد۔ سوال ہے اگر کوئی شخص حسد کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کیسی جگہ پاتا ہے؟ جواب ہے جہاں حسد ہوتا ہے وہاں ایمان کی روشنی بجھ جاتی ہے۔ سوال ہے انسان کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ جواب ہے ایمان، کیونکہ ایمان کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے صحابہ کرام نے قرآن حفظ کیا؟ جواب ہے تقریباً 60 کے قریب صحابہ کرام نے مکمل قرآن حفظ کیا تھا۔ سوال ہے اگر کوئی مسلمان وقت پر نماز نہیں پڑھتا تو کیا نقصان ہے؟ جواب ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے فرض کیا گیا عمل کیا ہے؟ جواب ہے نماز، جو ہر مومن پر بالغ ہونے کے بعد فرض کی گئی۔ سوال ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہے؟ جواب ہے گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ قرآن میں یہی تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال ہے دنیا کی سب سے تیز رفتار جانور کون سا ہے؟ جواب ہے چیتا، جو 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ سوال ہے اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے روئے تو اس آنسو کی کیا قدر ہے؟ جواب ہے جہنم کی آگ اس آنسو کو کبھی نہیں چھو سکتی۔ سوال ہے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب ہے سورت کوثر، جس میں 3 آیات ہیں۔ سوال ہے اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے وہ گویا اپنے مال کو خود برباد کر رہا ہے اور آخرت میں سخت عذاب پائے گا۔ سوال ہے قرآن میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے تقریباً 2699 مرتبہ۔ سوال ہے اگر کوئی اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا تو اس کے اعمال کا کیا حال ہوگا؟ جواب ہے وہ نیکیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن کون سا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا؟ جواب ہے وہ جو اللہ کے لیے خفیہ طور پر خیرات کرتا ہے۔ سوال ہے اگر کوئی شخص دل میں تکبر رکھتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال ہے اسلام میں سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ جواب ہے شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ سوال ہے اگر کوئی نماز کے دوران دل سے غافل ہو تو کیا یہ نماز مکمل ہے؟ جواب نہیں، کیونکہ نماز روح کی حاضری کے بغیر جسم کی حرکت ہے۔ سوال ہے قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ جواب ہے 114 صورتیں۔ سوال ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے کفارہ ادا کرے، 2 ماہ کے مسلسل روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی کس ملک میں ہے؟ جواب ہے انڈونیشیا،
جہاں تقریباً 24 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ سوال ہے، اگر کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ کس درجے میں آتا ہے؟ جواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ سوال ہے، اگر کوئی انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ جواب ہے، جو توبہ کرے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سوال ہے، قرآن کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت کون سی تھی؟ جواب ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ سوال ہے، اگر کوئی شخص ریاکاری سے عبادت کرے تو اس کا کیا انجام ہے؟ جواب ہے، اس کی عبادت برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ نیت خالص نہ ہو تو عمل ضائع ہے۔ سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب ہے، 3، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ سوال ہے، اگر کوئی انسان اپنے بھائی سے 3 دن تک ناراض رہے تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے، وہ جنت کے دروازے سے دور ہو جاتا ہے جب تک صلح نہ کرے۔ سوال ہے، اگر کسی کے دل میں ریا ہے تو وہ نیکی کیوں نہیں قبول ہوتی؟ جواب ہے، کیونکہ اللہ صرف اخلاص سے کی گئی نیکی قبول کرتا ہے۔ سوال ہے، دنیا کی سب سے اونچی عمارت کہاں ہے؟ جواب ہے، دبئی میں۔ برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے۔ سوال ہے، اگر کوئی شخص اپنے ملازم پر ظلم کرے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جواب ہے، اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ سوال ہے، سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ جواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے۔ سوال ہے، اگر کوئی شخص زبان سے ذکر کرے مگر دل غافل ہو تو کیا فائدہ؟ جواب، وہ ذکر بے روح ہے، مگر اللہ کے ہاں غافل ذکر سے بہتر ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس شہر کا آیا ہے؟ جواب ہے، مکہ مکرمہ کا۔ سوال ہے، اگر کوئی اپنی نماز میں جلدی کرے تو اس کی نماز کا کیا حال ہے؟ جواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی نماز چور کی نماز ہے۔